السلام علیکم پیارے دوستو، ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ کون ہے؟ ان کا باپ قبیلہ مخزوم کا ایک قابل رشک سردار تھا اور وہ دنیائے عرب کا ایک بڑا معروف سخی تھا۔ لوگ اسے مسافروں کا زاد راہ سمجھا کرتے تھے، کیونکہ قافلے جب اس کے گھر کی طرف روانہ ہوتے یا اس کی رفاقت میں سفر کرتے تو اپنے ساتھ زاد راہ لے کر نہ جاتے، اس لیے کہ سب کے اخراجات یہ خود برداشت کیا کرتے تھے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خامد عبداللہ بن عبد الاسد کا شمار ان 10 صحابہ کرام میں ہوتا تھا جو سب سے پہلے مسلمان ہوئے۔ ان سے پہلے صرف حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور چند دیگر صحابہ مسلمان ہوئے تھے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اصلی نام ہند تھا، لیکن کنیت ان کے اصلی نام پر غالب آ گئی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شوہر کے ساتھ ہی مسلمان ہو گئی تھی اور ان کا شمار ان صحابیات میں ہوتا ہے جنہیں اسلام قبول کرنے میں سبقت حاصل ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے شوہر کے اسلام قبول کرنے کی خبر جنگل کی آگ کی طرح چارسو پھیل گئی۔ قریش غصے میں آ کر ان دونوں کو ایسی دردناک سزائیں دینے لگے جس سے مضبوط چٹانیں بھی متزلزل ہو جائیں، لیکن ان کے پائے استقلال میں کوئی لغزش پیدا نہ ہوئی، نہ ان کی طبیعت میں کوئی اضمخلال پیدا ہوا اور نہ ہی یہ کسی تردد کا شکار ہوئے۔ جب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصائب کی چکی میں بری طرح پسنے لگے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو حبشہ کی طرف ہجرت کر جانے کی اجازت دے دی۔ ان مہاجرین میں یہ دونوں میاں بیوی بھی تھے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے خاوند اپنا معزز گھرانہ اور عالی شان گھر چھوڑ کر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ایک ان دیکھی منزل کی طرف روانہ ہو گئے۔ باوجود یہ کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے شوہر کو حبشہ کے حکمران نجاشی کی مکمل حمایت حاصل تھی، پھر بھی ان کی دلی تمنا تھی کہ وہ مبارک گھڑی کب آئے گی کہ جب وہ مرکز نزول وحی مکہ معظمہ بچشم خود دیکھیں گے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کریں گے۔ یہ تمنا ان کے دل میں سمائی ہوئی تھی۔ سرزمین حبشہ میں مقیم مہاجرین کے پاس اس قسم کی خبریں مسلسل آنے لگیں کہ مکہ معظمہ میں مسلمانوں کی تعداد میں بڑی تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے۔ حضرت حمزہ بن عبد المطلب اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کرنے سے پہلے مسلمانوں کی قوت میں بے حد اضافہ ہو چکا ہے۔ قریش کی جانب سے ایذا رسانی ختم ہو چکی ہے۔ یہ سن کر مہاجرین نے اطمینان کی سانس لی اور ان میں سے چند ایک نے مکہ معظمہ واپس جانے کا عزم کر لیا اور کشاں مکہ معظمہ روانہ ہو گئے۔ ان واپس آنے والوں میں ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کا شوہر بھی تھا، لیکن ان واپس آنے والے مسلمانوں کو جلد ہی اس بات کا احساس ہو گیا کہ انہوں نے واپس آنے میں عجلت سے کام لیا ہے۔ جو خبریں ان کے پاس پہنچ رہی تھیں ان میں بہت زیادہ مبالغہ تھا۔ صحیح صورتحال یہ تھی کہ حضرت حمزہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے تو قریش اور زیادہ بھڑک اٹھے اور انہوں نے مسلمانوں پر مزید ظلم ڈھانا شروع کر دیا، جس سے مسلمانوں کی شکایت میں بے پناہ اضافہ ہو گیا۔ مشرکین نے مکہ مکرمہ میں آباد مسلمانوں کو ایسی دردناک اذیتیں دیں جن کی مثال نہیں ملتی۔ اس صورتحال کو دیکھ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے جانثار صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ منورہ ہجرت کر جانے کا حکم دیا، تو مہاجرین کے پہلے قافلے میں حضرت ام سلمہ اور آپ کے شوہر نے شمولیت کا ارادہ کیا، لیکن اس وقت حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے شوہر کا مکہ سے ہجرت کرنا اتنا آسان نہ تھا۔ اس دفعہ انہیں انتہائی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، جب حضرت ابو سلمہ رضی اللہ نے مدینہ ہجرت کر جانے کا عزم کر لیا تو انہوں نے مجھے ایک اونٹ پر سوار کیا۔ میرا ننھا بیٹا سلمہ میری گود میں تھا۔ انہوں نے اونٹ کی نکیل پکڑ کر سیدھا چلنا شروع کر دیا۔ ابھی ہم مکہ معظمہ کی حدود سے نکلنے نہ پائے تھے کہ میری قوم بنو مخزوم کے چند افراد نے
ہمیں دیکھ لیا اور انہوں نے ہمارا راستہ روک لیا۔ انہوں نے ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، اگر تم نے اپنی مرضی کو ہم پر ترجیح دے ہی لی ہے تو اس عورت کو اپنے ہمراہ کیوں لے جا رہے ہو؟ یہ ہماری بیٹی ہے، ہم اسے تیرے ساتھ کسی دوسرے ملک جانے کی قطعاً اجازت نہیں دیں گے۔ پھر انہوں نے آگے بڑھ کر مجھے ان کے ہاتھ سے چھین لیا۔ جب میرے سرتاج شوہر کی قوم بنو اسد نے یہ منظر دیکھا کہ مجھے اور میرے بیٹے کو چھین کر لیے جا رہے ہیں تو وہ غضبناک ہو گئے۔ انہوں نے کہا، خدا کی قسم، ہم تمہارے قبیلہ کی اس عورت کے پاس یہ بچہ نہیں رہنے دیں گے، تم اسے ہمارے قبیلے کے مرد سے زبردستی چھین کر لیے جا رہے ہو، یہ ہمارا بیٹا ہے، اس پر ہمارا ہی حق ہے۔ پھر وہ میرے بیٹے کو مجھ سے چھین کر اپنے ساتھ لے گئے۔ یہ صورتحال میرے لیے ناقابل برداشت تھی۔ ہمارا شیرازہ بکھر گیا، شوہر مدینہ روانہ ہو گیا، بیٹے کو بنو عبد الاسد اپنے ساتھ لے گئے اور مجھے میری قوم بنو مخزوم نے زبردستی اپنے پاس رکھ لیا۔ ہمارے درمیان پل بھر میں جدائی ڈال دی گئی۔ میں ان روح فرسا صدمات کو برداشت کرنے کے لیے تنہا رہ گئی۔ میں اس غم کو بھلانے کے لیے ہر صبح اس مقام پر جاتی جہاں جدائی کا یہ واقعہ پیش آیا تھا۔ میں وہاں بیٹھ کر دن بھر روتی رہتی اور شام کے وقت گھر واپس آ جاتی۔ تقریباً 1 سال تک یہ سلسلہ جاری رہا۔ میں ایک دن وہاں بیٹھی رو رہی تھی کہ میرا ایک چچا زاد بھائی میرے پاس سے گزرا۔ میرا یہ حال دیکھ کر اسے مجھ پر رحم آ گیا اور اسی وقت جا کر میری قوم کے بڑوں سے کہا کہ تم اس مسکین عورت کو کیوں تڑپا رہے ہو؟ کیا تم اس کی حالت نہیں دیکھ رہے کہ یہ اپنے شوہر اور اپنے بیٹے کے غم میں کس قدر بے چین ہے؟ آخر اسے ستانے سے تمہیں کیا ملے گا؟ اس بیچاری کو چھوڑ دو۔ اس کی یہ باتیں سن کر ان کے دل نرم پڑ گئے۔ انہوں نے مجھ سے کہا، ہماری طرف سے اجازت ہے، اگر تم چاہو تو اپنے خاوند کے پاس جا سکتی ہو۔ میں نے کہا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں تو مدینہ چلی جاؤں اور میرا لخت جگر بنو اسد کے پاس ہی رہے؟ تم ہی بتاؤ، میرے غم کی آگ کیسے بجھے گی؟ میری آنکھوں کے آنسو کیسے خشک ہوں گے؟ میں ایسا ہرگز نہیں کر سکتی کہ خود تو اپنے شوہر کے پاس مدینہ چلی جاؤں اور اپنے ننھے بیٹے کو مکہ ہی میں رہنے دوں اور اس کے متعلق مجھے کچھ معلوم ہی نہ ہو۔ مجھے اس غم میں مبتلا دیکھ کر کچھ لوگوں کے دل میں نرمی پیدا ہو گئی اور بنو اسد سے اس سلسلہ میں بات کی تو وہ بھی راضی ہو گئے اور انہوں نے میرا بیٹا مجھے واپس دے دیا۔ میں نے سوچا کہ اب مجھے فوراً یہاں سے نکل جانا چاہیے کہ کہیں کوئی اور رکاوٹ پیدا نہ ہو جائے۔ میں نے جلدی جلدی تیاری کی، بیٹا گود میں لیا، اونٹ پر سوار ہوئی اور سوئے مدینہ اکیلی چل پڑی۔ مخلوق خدا میں بیٹے کے علاوہ کوئی بھی میرے ساتھ نہ تھا۔ جب میں مقام تغین پر پہنچی تو وہاں عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے۔ انہوں نے کہا، اے زاد مسافر کی بیٹی، کہاں جا رہی ہو؟ میں نے کہا، مدینہ منورہ اپنے خاوند کے پاس جا رہی ہوں۔ انہوں نے کہا، کیا اس سفر میں تمہارے ساتھ کوئی نہیں؟ میں نے کہا، باخدا میرے ساتھ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں۔ انہوں نے کہا، خدا کی قسم، اب میں تمہیں مدینہ پہنچا کر واپس آؤں گا۔ پھر اس نے اونٹ کی نکیل پکڑی اور آگے آگے چل دیے۔ خدا کی قسم، میں نے عرب میں اس سے زیادہ نیک دل اور شریف انسان نہیں دیکھا۔ جب یہ ایک منزل طے کر لیتے تو میرے اونٹ کو بٹھا دیتے، پھر دور ہٹ جاتے۔ جب میں نیچے اتر جاتی تو وہ اونٹ کو کسی درخت کے ساتھ باندھ دیتے، پھر وہ خود کسی دوسرے درخت کے سائے میں جا کر لیٹ جاتے۔ جب روانگی کا وقت ہوتا تو یہ میرے اونٹ کو تیار کر کے میرے پاس لے آتے۔ جب میں اونٹ پہ سوار ہو جاتی تو وہ اس کی نکیل پکڑ کر چل دیتے۔ وہ ہر روز اسی طرح میرے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتے، یہاں تک کہ ہم مدینہ منورہ پہنچ گئے۔ جب بنو عمرو بن عوف کی بستی قبا نظر آئی تو انہوں نے مجھے کہا، آپ کا خاوند اس بستی میں رہائش پذیر ہے، اللہ تعالیٰ کی برکت سے اس میں چلے جائیے۔ یہ کہا اور ہمیں وہاں چھوڑ کر مکہ معظمہ واپس لوٹ گئے۔ یہ منتشر گھرانہ بڑی طویل جدائی کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اکٹھا ہو گیا۔ اپنے خاوند کو دیکھ کر حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو گئیں۔ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوی اور بیٹے کو صحیح سلامت دیکھ کر سکھ کا سانس لیا اور انتہائی مسرت کا اظہار فرمایا۔ پھر بے شمار واقعات پلک جھپکنے میں گزرنے لگے۔
غزوہ بدر میں حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شریک ہوئے اور دیگر مسلمانوں کے ساتھ بڑی واضح کامیابی حاصل کر کے واپس لوٹے۔ غزوہ بدر کے بعد غزوہ احد میں شرکت کی اور اس میں پیش آنے والے مشکل حالات و مصائب کا سامنا کیا۔ اس آزمائش میں بھی توفیق الہی سے پورے اترے، لیکن اس معرکہ میں انہیں ایک گہرا زخم لگا۔ علاج کرنے سے بظاہر تو ٹھیک ہو گیا، لیکن اندر سے زخم کچا رہ گیا تھا۔ تھوڑے عرصے بعد وہ زخم دوبارہ تازہ ہو گیا اور حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شدید تکلیف میں مبتلا ہو کر صاحب فراش ہو گئے۔ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علاج کے دوران اپنی بیوی سے کہا، ام سلمہ، میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اگر کوئی شخص مصیبت کے وقت صبر کرے اور ساتھ ساتھ یہ کلمات بھی کہے، الہی میں اپنی اس مصیبت میں تیری ذات اقدس سے اجر و ثواب کی تمنا رکھتا ہوں، الہی مجھے نعم البدل عطا کر، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ دعا کو قبول کرتے ہوئے اسے نعم البدل عطا کر دیتے ہیں۔ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کافی عرصہ تک اسی بیماری میں مبتلا رہے۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح کے وقت آپ کی تیمارداری کے لیے تشریف لائے۔ آپ تیمارداری کر کے ابھی واپس گھر کے دروازے تک پہنچے ہی تھے کہ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے آپ کی آنکھیں بند کی اور آپ نے یہ دعا کی، الہی ابو سلمہ کو بخش دے اور اسے اپنے مقرب بندوں میں اعلیٰ مقام عطا کر، اور اس کے لواحقین کو صبر و جمیل کی توفیق دے اور انہیں اس کا نعم البدل عطا کر، اے پروردگار عالم اسے اور ہمیں بخش دے اور اس کی قبر کو فراخ اور منور فرما۔ اس موقع پر حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ دعا یاد آئی جو حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے بیان کی تھی، تو اس نے فوراً اپنے رب تعالیٰ سے التجا کی، الہی میں اپنی اس مصیبت میں تیری ذات اقدس سے اجر و ثواب کی نیت کرتی ہوں، لیکن اس کا دل یہ بات کہنے کے لیے آمادہ نہ ہو رہا تھا کہ وہ یہ کلمات کہے کہ الہی مجھے ان کا نعم البدل عطا فرما۔ وہ دل میں یہ سوچ رہی تھی کہ ان کا نعم البدل کون ہو سکتا ہے۔ بہرحال چاروں ناچار انہوں نے دعائیہ کلمات مکمل کر لیے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیش آنے والے اس حادثہ پر مسلمانوں میں غم کی لہر دوڑ گئی اور ہمدردی کے طور پر آپ کو بیوہ عرب کے نام سے یاد کرنے لگے۔ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وفات کے بعد چھوٹی عمر کی کثیر اولاد کے علاوہ عزیز و اقارب میں سے کوئی بھی بڑی عمر کا فرد موجود نہ تھا۔ اس صورتحال کے پیش نظر مہاجرین و انصار نے سوچا کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نصرت ہمارا دینی فرض ہے، اس لیے ایام عدت گزر جانے کے بعد سب سے پہلے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نکاح کا پیغام بھیجا تاکہ انہیں مکمل تحفظ مل سکے، لیکن انہوں نے انکار کر دیا۔ پھر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیشکش کی، وہ بھی آپ نے قبول نہ کی۔ پھر چند دن گزر جانے کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیشکش کی تاکہ ناتمام اولاد کو مکمل تحفظ مل سکے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری 3 معروضات ہیں۔ ایک تو میں انتہائی غسیل عورت ہوں، مجھے اندیشہ ہے کہ آپ کو میری کوئی بات ناگوار گزرے اور آپ مجھ پر ناراض ہو جائیں اور میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی عذاب میں مبتلا ہو جاؤں، اور دوسری بات یہ ہے کہ میں ایک عمر رسیدہ عورت ہوں، اور تیسری بات یہ ہے کہ میں عیال دار ہوں اور چھوٹے چھوٹے میرے بچے ہیں۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جہاں تک تیرے غسیل ہونے کا تعلق ہے میں اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گا، انشاءاللہ تیری یہ عادت کافور ہو جائے گی۔ جہاں تک عمر رسیدہ ہونے کی بات ہے، اب میں بھی تیری طرح عمر رسیدہ ہی ہوں، اور جو آپ نے عیال داری کا تذکرہ کیا ہے تو اسی لیے تو میں پیشکش کر رہا ہوں تاکہ ان کی ذمہ داری لے کر آپ کو اس پریشانی سے نجات دوں۔ اس کے بعد آپ رشتہ ازدواج میں منسلک ہو کر انہیں ہر قسم کی پریشانی سے نجات دلانے کا باعث بن گئے۔
اس طرح اللہ رب العزت نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا کو شرف قبولیت بخشا اور انہیں حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نعم البدل عطا کر دیا۔ رشتہ ازدواج میں منسلک ہونے کے بعد بنو مخزوم قبیلہ کی یہ ہند نامی عورت صرف ام سلمہ ہی نہ رہی بلکہ انہیں ام المومنین بننے کا عظیم شرف بھی حاصل ہو گیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ جنت میں روشن کر دے۔ اللہ تعالیٰ اس سے راضی اور وہ خدا تعالیٰ سے راضی۔